ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الوافی بما فی الصحیحین، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث پہ مشتمل ایک عظیم کتاب کو کتاب کے مؤلف نے 10 مقاصد میں تقسیم کیا ہے. ان میں سے 8واں مقصد ہم پڑھ رہے ہیں، اور 8واں مقصد ان احادیث سے تعلق رکھتا ہے جن احادیث کے پڑھنے سے دل نرم ہوتا ہے اور جن احادیث کا تعلق اخلاق و آداب سے ہے. اس مقصد میں کئی کتب ہیں، ان میں سے دوسری کتاب ہے کتاب الاخلاق والآداب، اور اس کتاب میں کئی فصلیں ہیں. ان میں سے چوتھی فصل ہے آداب اللسان و آفاتو، زبان کے آداب اور زبان کی آفتیں، زبان کی وجہ سے آنے والی مصیبتیں، پریشانیاں اور ٹینشنیں. باب نمبر 1، باب حفظ اللسان، زبان کی حفاظت کرنا، اور اس میں حدیث کا نمبر ہے 1537 1537 قاف. اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے امام بخاری کا اور امام مسلم کا. عن ابی ہریرہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا کہ آپ فرما رہے تھے، ان العبد لا يتكلم بالکلمہ، بے شک بندہ لا يتكلم بالکلمہ ایسا کلام کرتا ہے. کلمہ یہاں کلام کے معنی میں ہے. بے شک بندہ ایسا کلام کرتا ہے ما یتبین فیہا، جس کلام پہ وہ غور و فکر نہیں کرتا، یذل بہا فی النار، جبکہ یہ کلام اسے جہنم کی آگ میں پہنچا دیتا ہے، پھسلا دیتا ہے. ابعد مما بین المشرق، اس کلام کی وجہ سے وہ جہنم میں کتنی دور چلا جاتا ہے؟ فرمایا اس فاصلے سے زیادہ دور چلا جاتا ہے جو مشرق کے مابین ہے. یہاں پہ اس حدیث میں سب سے پہلے یہ کہ نبی علیہ السلام نے کہا ہے بین المشرق، مشرق کے مابین، اور لفظ آپ نے استعمال کیا بین کا، جبکہ بین کا لفظ تبھی استعمال ہوگا جب دو چیزیں ہوں گی تو کہا جائے گا کہ یہ چیز یہاں سے وہاں تک ہے، فاصلہ اس کے اور اس کے درمیان ہے. لیکن اس حدیث میں جو ہمارے سامنے ہے مشرق کا لفظ آیا ہے، یہاں پہ اس کے علاوہ کوئی اور لفظ نہیں آیا. تو مشرق کے درمیان سے لے کے کہاں تک کا فاصلہ ہے جس کا تذکرہ یہاں پہ ہو رہا ہے، اس کی وضاحت ایک اور حدیث میں آئی ہے جسے امام مسلم روایت کرتے ہیں. بلکہ یہ کہنا مناسب ہوگا کہ اسی حدیث میں اس کی وضاحت مسلم شریف میں آئی ہے، اور وہاں پہ یہ ہے کہ ابعد ما بین المشرق والمغرب، کہ جتنا فاصلہ مشرق و مغرب کے مابین ہوتا ہے اس سے کہیں زیادہ فاصلہ اس جگہ کا ہے جہاں
انسان کا غلط کلام اسے جہنم میں پہنچا دیتا ہے۔ تو اس حدیث کا پیغام کیا ہوا؟ اس حدیث سے ہمیں میسج کیا ملا کہ انسان کو چاہیے کہ سوچ سمجھ کر کلام کرے۔ جیسا کہ ہماری زبان میں کہا جاتا ہے کہ پہلے تولیں پھر بولیں۔ انسان سوچ لے کہ میں کیا کہنے والا ہوں، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، کیا میرے ان الفاظ پہ رب راضی ہوگا یا ناراض ہوگا۔ اگر آپ کے الفاظ ایسے ہیں، آپ کی گفتگو ایسی ہے جس گفتگو پہ رب ناراض ہوتا ہے، تو آپ بہتر یہ ہے کہ خاموش رہیں اور ایسے الفاظ اپنی زبان سے نکالنے سے گریز کریں۔ بہت سے لوگ بسا اوقات دوسروں کو ہنسانے کے لیے ایسا کلام کر بیٹھتے ہیں جو جہنم کی آگ میں لے جانے والا ہوتا ہے، جس میں اللہ رب العزت کی توہین ہوتی ہے، اللہ رب العزت کے فرشتوں کی توہین ہوتی ہے، اللہ رب العزت کے نبیوں اور رسولوں کی توہین ہوتی ہے، اور انسان یہ سوچتا ہے کہ میں تو مزاح کر رہا ہوں، میں تو دوسروں کو ہنسا رہا ہوں۔ اسلام میں ایسے مزاح کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے، ایسے لطیفوں کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے اس حدیث میں تنبیہ کی ہے کہ زبان اللہ کی نعمت ہے، اس نعمت کو آپ اپنے لیے آفت نہ بنائیں، اپنے لیے مصیبت نہ بنائیں، اس کو سوچ سمجھ کر استعمال کریں۔ تو فرمایا ان العبد لیتکلم بالکلمہ، یقیناً انسان ایسا کلام کرتا ہے ما یتبین فیہا، جس پہ غور و فکر نہیں کرتا، یذل بہا فی النار، جبکہ یہ کلام اسے جہنم میں پھسلا دیتا ہے، گرا دیتا ہے۔ جہنم میں کتنی دور تک پہنچا دیتا ہے؟ فرمایا ابعد مما بین المشرق، اس فاصلے سے کہیں زیادہ گہرائی میں پہنچا دیتا ہے جو فاصلہ مشرق اور مغرب کے درمیان میں ہے۔ وفی روایت للبخاری، اور بخاری شریف کی ایک روایت میں الفاظ یوں ہیں کہ ان العبد لا يتكلم بالکلمہ من رضوان اللہ لا یلقی لها بالا یرفع اللہ بها درجات، کہ بے شک بندہ ایسا کلام کرتا ہے من رضوان اللہ، جو اللہ کو راضی کرنے والا ہوتا ہے، لا یلقی لها بالا، لیکن کلام کرنے والا اس کلام کی طرف اپنے دل کو متوجہ نہیں کرتا، اس کلام کو کوئی اہمیت نہیں دیتا، وہ اس کلام کو عام سا کلام سمجھ رہا ہوتا ہے، لیکن یرفع اللہ بہا درجات، اللہ کو وہ کلام اتنا پسند آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کلام کی وجہ سے اس کے کئی درجے بلند کر دیتے ہیں۔ وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ، دوسری جانب یہ ہوتا ہے کہ بندہ ایسا کلام کرتا ہے جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہوتا ہے، لا یلقی لها بالا، اور کلام کرنے والا اس کلام کو کوئی اہمیت نہیں دیتا، اس کلام کی جانب اپنے دل کو متوجہ نہیں کرتا، لیکن وہ کلام اتنا خطرناک ہوتا ہے، اتنا ہولناک ہوتا ہے کہ یہوی بہا فی جہنم، کہ وہ کلام اسے جہنم کی آگ میں گرا دیتا ہے، جہنم میں پہنچا دیتا ہے۔ تو ان دونوں حدیثوں سے، بلکہ اس حدیث کے ان دو حصوں سے ہمیں یہ سبق ملا کہ ہم دھیان سے اور توجہ سے گفتگو کریں، کوئی بھی ایسا لفظ اپنے منہ سے نہ نکالیں جو جہنم کی آگ میں لے جانے کا سبب اور ذریعہ بن سکتا ہو۔ اس کے بعد حدیث نمبر 1538 1538 خا، اس حدیث کو روایت کرنے والی امام بخاری ہیں۔ عن سہل بن سعد، روایت ہے جناب سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ روایت کرتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، قال، کہ آپ نے فرمایا، من یضمن لی ما بین لحیی وما بین رجلی اضمن لہ الجنہ، جو میرے لیے ضمانت دے، مجھے گارنٹی دے، کس چیز کی گارنٹی؟ ما بین لحییہ، اس چیز کی گارنٹی جو اس کے دو جبڑوں کے درمیان میں واقع ہے،
دو جبڑوں کے درمیان میں کیا واقع ہے؟ زبان. تو آپ فرما رہے ہیں کہ جو انسان مجھے اپنی زبان کے بارے میں گارنٹی دے دے، وما بین رجلیہ، اور اس چیز کی گارنٹی دے دے جو اس کی دو ٹانگوں کے درمیان میں ہے، اور وہ کیا ہے؟ شرمگاہ. تو آپ نے فرمایا کہ جو مجھے ان دو چیزوں کی گارنٹی دے گا، اضمن لہ الجنہ، میں اسے جنت کی گارنٹی دوں گا. زبان کے بارے میں کیا گارنٹی دینی ہے؟ کہ زبان کا وہاں پہ استعمال لازمی طور پہ کیا جائے گا جہاں پہ اس کا استعمال کرنا واجب ہے، لازمی ہے، ضروری ہے. مثال کے طور پہ دوران نماز زبان کو حرکت میں لانا ضروری ہے. اس زبان کے ذریعے سورہ فاتحہ کی تلاوت کی جائے گی، نہیں تلاوت کریں گے تو نماز نہیں ہوگی. تکبیر تحریمہ کے لیے زبان کو حرکت نہیں دیں گے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی. دوسری جانب اس زبان کو وہاں حرکت کرنے سے روکا جائے جہاں حرکت کرنے سے رب العالمین ناراض ہوتا ہو. مثال کے طور پہ کفری الفاظ ادا کرنا. کوئی انسان اگر یہ کہتا ہے کہ یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ، اے شیخ عبد القادر جیلانی مجھے اللہ کے لیے کچھ دے دیں، تو وہ کس سے سوال کر رہا ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی سے. اور ان کے فوت ہو جانے کے بعد، قبر میں دفن ہو جانے کے بعد، بلکہ فوت ہوئے دفن ہوئے کئی صدیاں گزر چکی، تو جب ان سے سوال کیا جائے گا تو یہ غیر اللہ کو پکارنا ہے، غیر اللہ سے دعا کرنا ہے. یہ زبان کا غلط استعمال ہے. زبان دینے والے رب نے یہ ہمیں نعمت کے طور پہ دی ہے، اور ہم اس نعمت کو اللہ رب العالمین کو ناراض کرنے کے لیے استعمال کریں تو یہ بہت ہی افسوسناک صورتحال ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں من یضمن لی ما بین لحییہ، جو مجھے گارنٹی دے گا اس عضو کی جو دو جبڑوں کے درمیان ہے اور اس عضو کی جو دو ٹانگوں کے درمیان ہے، اضمن لہ الجنہ، میں اسے جنت کی گارنٹی دوں گا. تو یہ بہت بڑی بشارت ہے، اور انسان کو چاہیے کہ اپنی شرمگاہ کا صحیح استعمال کرے، اپنی زبان کا صحیح استعمال کرے. زبان کا صحیح استعمال تبھی ہوگا جب انسان کی بیٹھک اچھی ہوگی، اس کے دوست اچھے ہوں گے، اس کو اچھا ماحول ملے گا، تو وہاں پہ زبان کا استعمال صحیح ہوگا. اور شرمگاہ کا استعمال تبھی ٹھیک ہو سکے گا جب انسان کے دل میں رب کا ڈر ہوگا، رب کا خوف ہوگا، اور جب وہ محسوس کرے کہ میری شرمگاہ کے دائیں بائیں بھڑکنے کا خطرہ ہے، تو اسے چاہیے کہ شادی کر لے، یا شادی نہیں کر سکتا تو نفلی روزے کثرت سے رکھے، اور اس طرح وہ اپنی شرمگاہ کو غلط استعمال سے بچا سکتا ہے. اس کے بعد باب نمبر 2، باب النہی عن الحدیث بکل ما سمع، کہ ہر وہ چیز جو انسان سنے اس پہ مشتمل گفتگو کرنے کی ممانعت. یعنی کہ شریعت آپ کو اس بات سے روکتی ہے کہ آپ ہر سنی سنائی بات آگے کر دیں. انسان کئی باتیں سنتا ہے لیکن ہر بات کی نہیں جاتی، تو انسان کو سوچنا چاہیے کہ جو بات میں کرنے لگا ہوں یہ میرے لیے مفید ہے آخرت کے اعتبار سے یا میرے لیے نقصان دہ ہے. حدیث نمبر 1539 1539 میم. اس حدیث کو روایت کرنے والے امام مسلم ہیں. عن ابی ہریرہ قال، روایت ہے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ ہر اس چیز کو بیان کر دے جسے وہ سنے. موجودہ زمانے میں اس حدیث کی اہمیت بڑھ جاتی ہے. موجودہ زمانے میں آپ اس حدیث کی وضاحت یوں کر سکتے ہیں کہ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ جو اس کے موبائل میں میسج آئے آگے فارورڈ کر دے، جو فیس بک پہ پوسٹ آئے اسے آگے شیئر کر دے، جو ٹویٹر پہ اسے ملے وہ آگے لوگوں تک پہنچا دے.
تحقیق کیے بغیر، تفتیش کیے بغیر۔ سمجھدار انسان وہ ہے، عقل مند وہ ہے، اللہ سے ڈرنے والا وہ ہے جو سوچتا ہے کہ پوسٹ مجھے شیئر کرنی چاہیے یا نہیں، میرے لیے باعث اجر و ثواب بنے گی یا باعث گناہ بنے گی۔ اگر کوئی ایسی بات ہے جسے نبی علیہ السلام کی طرف منسوب کیا جا رہا ہے تو اسے چیک کرنا ضروری ہے کہ یہ الفاظ نبی علیہ السلام نے کہے ہیں یا غلط طور پہ آپ کی طرف منسوب کر دیے گئے ہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی ایسی باتیں ہیں جو نبی علیہ السلام کی طرف منسوب کر دی جاتی ہیں، نیچے لکھا ہوتا ہے بخاری شریف، مسلم شریف یا کسی اور حدیث کی کتاب کا نام، جبکہ وہ بات سرے سے نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں ہوتی اور نہ کتب حدیث میں موجود ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ ایک پوسٹ آپ لوگوں کی نگاہوں سے گزری ہوگی کہ آپ لوگ نماز میں جب اتحیات میں بیٹھتے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یہ عظیم الشان دعا پڑھتے ہیں، یہ الفاظ اپنے منہ سے ادا کرتے ہیں، لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ اس کا پس منظر کیا ہے؟ اور پھر وہاں پہ یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ جب نبی علیہ السلام معراج پہ گئے تھے، آپ کے اللہ رب العزت سے ملاقات ہوئی تھی، تب اللہ رب العزت نے اس بارے میں آپ سے مکالمہ کیا تھا۔ آپ نے وہاں پہنچ کے کہا تھا التحیات للہ والصلوات والطیبات، یعنی کہ تمام عبادات اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، مالی عبادات ہوں یا جسمانی ہوں یا قولی ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا السلام علیکہ ایھا النبی، کہ اے نبی آپ پہ سلامتی نازل ہو۔ تو پھر جبریل علیہ السلام نے مداخلت کی اور پھر دیگر الفاظ بھی کہے گئے، تو یہ اس کا پس منظر بیان کیا جاتا ہے، جبکہ یہ کہانی سرے سے قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے اور اس کی کوئی سند بھی نہیں ہے۔ ایسے ہی مثال کے طور پہ یہ کہنا علم حاصل کرو چاہے چین جانا پڑے، اب چاہے چین جانا پڑے کہ الفاظ لوگ دھکے سے نبی علیہ السلام کی طرف منسوب کر رہے ہیں۔ یونیورسٹیوں کی دیواروں پہ، اسکولوں کی دیواروں پہ، کالج کی دیواروں پہ یہ الفاظ لکھے ہوتے ہیں اور نیچے لکھا ہوتا ہے حدیث نبوی۔ اسکولوں کالجوں کی مختلف تقریبات کے موقع پہ بھی جو مہمان آتے ہیں وہ یہ الفاظ پڑھتے ہیں اور انہیں حدیث کے طور پہ پیش کرتے ہیں، تحقیق نہیں کرتے، پڑتال نہیں کرتے، کسی اچھے عالم دین سے رابطے میں نہیں رہتے۔ ایسا عالم دین جو صحیح احادیث اور آپ کی طرف منسوب اور من گھڑت روایات میں تمیز کر سکتا ہو، جو اس معاملے کی پہچان رکھتا ہو، تو بہرحال یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اور اس حدیث کو امام مسلم اپنی مسلم شریف کے مقدمے میں لے کر آئے ہیں، جہاں وہ خبردار کرنا چاہتے ہیں کہ من گھڑت روایات سے، ضعیف روایات سے بچا جائے۔ اور اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد امام مسلم رحمہ اللہ امام مالک کا ایک قول نقل کرتے ہیں، وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ امام مالک فرماتے ہیں کہ اعلم انہ لیس یسلم رجل حدث بکل ما سمع، کہ یہ بات نوٹ کر لیں کہ وہ انسان جو ہر سنی سنائی بات کو بیان کرے وہ کبھی بھی محفوظ نہیں رہ سکتا، وہ سلامت نہیں رہ سکتا، وہ خطرے میں رہے گا، یعنی کہ دنیا میں بھی خطرے میں رہے گا اور روز قیامت بھی خطرے میں رہے گا۔ دنیا میں سنی سنائی باتیں کرے گا تو جس کے خلاف بات ہوگی وہ اسے پکڑ لے گا کہ تو نے میرے خلاف بات کیوں کی ہے، اور آخرت کا معاملہ تو نہایت سنگین ہے۔ تو بات منسوب کی جا رہی ہو نبی علیہ السلام کی طرف یا اللہ رب العزت کی طرف یا فرشتوں کی طرف یا علماء کرام کی طرف یا کسی بھی انسان کی طرف، آگے بیان کرنے سے پہلے تحقیق کر لیں، یقین کر لیں کہ کیا یہ بات واقعی اس نے کہی ہے جس کی طرف منسوب کی گئی ہے۔ امام مالک کہتے ہیں وَلَا يَكُونُ إِمَامًا أَبَدًا وَهُوَ يُحَدِّثُ بِكُلِّ مَا سَمِعَ، وہ انسان کبھی بھی لیڈر نہیں بن سکتا،
عالم دین نہیں بن سکتا، امام نہیں بن سکتا جو ہر سنی سنائی بات آگے بیان کرتا ہے، تحقیق نہیں کرتا، پڑتال نہیں کرتا۔ اس کے بعد باب نمبر 3، باب التزام الصدق و ترک الکذب، سچ کو اپنانا اور جھوٹ سے دور رہنا، جھوٹ سے گریز کرنا، اجتناب کرنا، اس بارے میں یہ باب ہے۔ حدیث نمبر 1540 1540 قاف۔ اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا؟ بخاری اور امام مسلم، امام بخاری کا اور امام مسلم کا۔ عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، روایت ہے جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، وہ روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے فرمایا، ان الصدق یہدی الی البر، یقیناً سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے۔ جی، جو انسان سچ کا اہتمام کرے، جھوٹ سے گریز کرے، تو یہ سچائی اسے خیر کی طرف لے کر جائے گی، نیکیوں کی طرف لے کر جائے گی۔ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، اور یہ نیکی انسان کو جنت میں لے کر جائے گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سچائی کا نتیجہ کیا ہے؟ جنت۔ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يَكُونَ صِدِّيقًا، اور بے شک آدمی سچ بولتا رہتا ہے، سچ کہتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ صدیق بن جاتا ہے۔ اور مسلم شریف میں یہاں پہ آیا ہے حتیٰ کہ اللہ کے ہاں وہ صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے سچائی کے ثمرات کا، سچائی کے نتیجے میں جو ملنے والا اجر و ثواب ہے وہ کتنا عظیم ہے کہ آپ کے نام کے بارے میں لکھا جائے گا کہ یہ وہ آدمی ہے کہ جو صدیق ہے، ہمیشہ سچ کہنے والا، اور دوسرے نمبر پہ یہ سچائی آپ کو جنت میں لے کر جائے گی۔ تو ہر مسلمان کو چاہیے کہ سچ بولنے کا اہتمام کرے، جھوٹ بولنے سے گریز کرے، دنیاوی امور میں اور خصوصاً دینی امور میں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف ایسی چیزیں منسوب کر دینا جو آپ سے ثابت نہیں ہے، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ انسان وہی حدیث نبی علیہ السلام کی طرف منسوب کرے جس کے بارے میں اسے یقین ہو کہ آپ نے یہ کہی ہے۔ وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، آپ فرماتے ہیں کہ یقیناً جھوٹ انسان کو فسق و فجور کی طرف لے جاتا ہے۔ جھوٹ بولنے والا گناہوں کا ارتکاب کرے گا۔ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، اور یہ فسق و فجور، یہ گناہ انسان کو جہنم کی آگ میں لے جائیں گے۔ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِندَ اللَّهِ كَذَّابًا، اور بے شک آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے، جھوٹ کہتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے ہاں لکھا جاتا ہے کذاب، کہ یہ بہت جھوٹ بولنے والا شخص ہے۔ آپ لوگوں کو حدیث یاد ہوگی جسے حدیث ہرقل کہتے ہیں، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مشرکین مکہ کے ساتھ معاہدہ کر لیا تو آپ کو وقت ملا کہ آپ دوسرے لوگوں کے اوپر بھی توجہ کر سکیں۔ چنانچہ آپ نے دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کو لیٹر لکھے۔ ایک لیٹر آپ نے اس زمانے کی سپر پاور روم کے بادشاہ کو بھی لکھا، جسے کیا کہتے تھے؟ ہرقل۔ جب آپ کا لیٹر ہرقل کے پاس پہنچا تو اس نے آپ کے بارے میں معلومات لینا چاہی۔ اس کے لیے اس نے مطالبہ کیا کہ مکہ کے لوگ، اس آدمی کی قوم کے لوگ اگر کہیں یہاں پہ مل جائیں تو انہیں میرے دربار میں پیش کیا جائے۔ ابو سفیان اور اس کے ساتھی کاروبار کے لیے شام گئے ہوئے تھے، اور ہرقل ان دنوں میں روم سے شام پہنچا ہوا تھا۔
چنانچہ ابو سفیان اور ان کے ساتھیوں کو دربار میں پیش کیا گیا۔ ہرقل نے کہا ابو سفیان سے کہ میں تم سے چند سوال کروں گا اور تم نے درست جواب دینے ہیں۔ ابو سفیان کے ساتھیوں سے کہا گیا کہ اگر یہ غلط جواب دے تو تم لوگوں نے خبردار کر دینا ہے۔ ہرقل نے جو سوال کیے تھے ان میں سے ایک سوال یہ تھا کہ کیا یہ آدمی تم لوگوں میں رہتے ہوئے کبھی جھوٹ بولتا رہا ہے؟ ابو سفیان نے کہا بالکل نہیں، اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ تو ہرقل نے بعد میں کہا تھا کہ میں نے تم سے یہ سوال کیا کہ اس نے کبھی تم لوگوں میں رہتے ہوئے جھوٹ بولا؟ تو نے کہا بالکل جھوٹ نہیں بولا۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک آدمی لوگوں میں رہتے ہوئے جھوٹ نہ بولے اور اللہ رب العزت کے اوپر جھوٹ باندھے؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی سچائی اور آپ کا جھوٹ بولنے سے گریز کرنا، اس کو آپ کے سچے نبی ہونے کی علامت قرار دیا گیا، اور اسی وجہ سے بہت سے لوگ آپ پہ ایمان لائے۔ تو ہر وہ شخص جو چاہتا ہے کہ میں اسلام کا نمائندہ بنوں، اسلام کا پیغمبر بنوں، اسلام کا پیغام دوسرے لوگوں تک پہنچاؤں، اسے چاہیے کہ جھوٹ بولنے سے گریز کرے۔ اسلام میں جھوٹ بولنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے سوائے چند صورتوں کے، چند شکلوں کے، چند حالات کے جن کا تذکرہ آئندہ حدیث میں آ رہا ہے۔ باب نمبر 4، باب ما یباح من الکذب، کون سا جھوٹ مباح ہے، جائز ہے، شریعت نے کس جھوٹ کی رخصت دی ہے۔ حدیث نمبر 1541، 1541 قاف۔ اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے امام بخاری کا اور امام مسلم کا، دونوں اس حدیث کو اپنی اپنی کتب حدیث میں لے کر آئے ہیں۔ حدیث روایت ہے کس سے؟ ام کلثوم بنت عقبہ سے، ام کلثوم بنت عقبہ ابن ابی معیط، اور یہ ان میں سے ہیں جنہوں نے ابتدائی طور پہ مکہ سے مدینہ کی جانب ہجرت کی تھی، اور جنہوں نے ابتدائی طور پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت کی تھی۔ یہ حمید بن عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی والدہ ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عبد الرحمن بن عوف کی وائف رہی ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب رہنے کا ان کو موقع ملا ہے۔ اور یہ حدیث ام کلثوم سے روایت کرنے والے ان کے یہی بیٹے حمید ہیں، حمید بن عبد الرحمن بن عوف۔ تو ام کلثوم اپنے بیٹے سے کہتی ہیں کہ انہوں نے اپنے بارے میں کہہ رہی کہ انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا کہ یقول، آپ فرما رہے تھے، لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس فینمی خیرا او یقول خیرا، جھوٹا وہ شخص نہیں ہے جو لوگوں کے مابین صلح کرائے، فینمی خیرن، تو وہ خیر بات نقل کرے، خیر بات پہنچائے، او یقول خیرا، یا خیر بات کہے، اچھی بات کہے۔ کیا مطلب ہے اس حدیث کا؟ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اگر دو بھائی، مسلمان بھائی ناراض ہوں تو ان کے دلوں کی نفرت ختم کرنے کے لیے اگر آپ ان میں سے ایک سے کہیں کہ دوسرا آپ کو بہت یاد کر رہا تھا، بہت پریشان تھا کہ میری اس سے ناراضگی کیوں ہوئی، پریشان تھا کہ میں نے اس کے بارے میں غلط باتیں کیوں کہیں جن کی وجہ سے ہماری لڑائی ہو گئی، اس قسم کی باتیں اگر کرنا پڑے تو ان میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ ان باتوں کی وجہ سے ان کے دل آپس میں مل جائیں گے، ان میں صلح ہو جائے گی۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ اسلام میں صلح کرانے کی اہمیت کتنی زیادہ ہے کہ صلح کرانے کی خاطر
جھوٹ کہنے کی بھی گنجائش موجود ہے۔ دوسری جانب دو بھائیوں کو لڑانے کے لیے سچ کہنے کی بھی اجازت نہیں ہے، جیسے کہ آئندہ احادیث میں اس کا تذکرہ آئے گا۔ دو بھائیوں کو آپ سچ بول کر کیسے لڑا سکتے ہیں؟ چغلی کر کے۔ جب آپ ایک بھائی سے کہیں گے کہ فلاں آدمی آپ کے خلاف یہ بات کر رہا تھا اور میں اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں کر رہا تھا، سچ کہہ رہا ہوں، بھئی ہم مانتے ہیں کہ آپ نے سچ کہا، لیکن کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیا آپ کو اس پہ اجر و ثواب ملے گا؟ اس نے اس بھائی کے بارے میں غلط بات کہی، آپ کو چاہیے تھا کہ اسے سائڈ پہ لے جاتے، اسے سمجھاتے کہ اللہ سے ڈرو، تم اس کی غیبت کیوں کر رہے ہو، تم اس کی برائی کیوں بیان کر رہے ہو، فرشتے تمہارا یہ گناہ لکھ رہے ہیں۔ آپ میں یہ تو جرت نہیں تھی کہ آپ اسے سمجھاتے، لیکن آپ نے کیا کیا کہ وہ بات اٹھائی اور اس آدمی کو بتا دی جس کے خلاف کہی گئی تھی۔ اب ان دونوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف بغض پیدا ہو جائے گا، عداوت پیدا ہو جائے گی، اور اس کا نتیجہ نہایت خطرناک نکل سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ چند مزید غلط فہمیوں کے بعد نتیجہ قتل کی شکل میں نکلے۔ تو یہ آگ کس نے لگائی؟ یہ آپ نے لگائی چغلی کر کے۔ تو لڑانے کے لیے سچ بولنے کی بھی اجازت نہیں ہے، اور صلح کرانے کے لیے شریعت نے کہا ہے کہ اگر کبھی آپ کو کوئی جھوٹا لفظ کہنا پڑے تو انشاءاللہ اس کی رخصت موجود ہے۔ تو فرمایا لیس الکذاب، وہ جھوٹا شخص نہیں ہے الذی یصلح بین الناس، جو لوگوں کے درمیان صلح کراتا ہے، فینمی خیرا، تو وہ اچھی بات منتقل کرتا ہے، اچھی بات پہنچاتا ہے، او یقول خیرا، یا آپ نے کہا تھا کہ وہ خیر بات کہتا ہے، اچھی بات کہتا ہے۔ اس کے بعد باب نمبر 5، باب الالد الخصم، سخت جھگڑالو انسان، یعنی کہ شریعت میں ایسے شخص کے لیے کیا مقام ہے جو بہت زیادہ جھگڑا کرنے والا ہو۔ حدیث نمبر 1542 1542 قاف، اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، روایت ہے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے، وہ روایت کرتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے فرمایا، ان ابغض الرجال الی اللہ الالد الخصم، یقیناً اللہ تعالیٰ کے ہاں مبغوض ترین انسان، ناپسندیدہ ترین انسان وہ ہے جو بہت زیادہ جھگڑا کرنے والا ہو، جو انتہا درجے کا جھگڑالو ہو، جو بات بات پہ جھگڑتا ہو، جو ہر ایک سے جھگڑتا ہو۔ یہ انسان اللہ کو ناپسند ہے، اللہ رب العزت اس سے محبت نہیں کرتے، بلکہ اس سے اللہ رب العزت نفرت کرتے ہیں۔ تو اس حدیث کے ذریعے مجھے اور آپ کو کیا پیغام ملا کہ ہم اپنے مسلمان بھائی سے لڑنے جھگڑنے سے گریز کریں۔ کسی مسئلے میں حق جاننے کے لیے پیار و محبت سے گفتگو کرنا، بحث و مباحثہ کرنا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جھگڑے کے انداز میں، ایک دوسرے کو پر طنز کرنے کے انداز میں، یہ ناپسندیدہ عمل ہے۔ اور نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اس حدیث میں جس کو امام ابو داؤد اپنی سنن میں لے کر آئے ہیں کہ انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ لمن ترک المراء وان کان محقا، میں اس آدمی کو جنت میں ایک عظیم الشان محل کی گارنٹی دیتا ہوں جو حق پہ ہونے کے باوجود لڑائی جھگڑے سے گریز کرے، لڑائی جھگڑے سے بچے، دور رہے۔ یعنی کہ کسی آدمی نے مثال کے طور پہ آپ سے 500 روپیہ لیا، واپس نہیں کر رہا،
اور آپ کو لگتا ہے کہ 500 روپیہ لڑائی جھگڑے کے بغیر واپس ملنے والا نہیں ہے، تو اگر آپ لڑائی جھگڑا کرتے ہیں 500 روپیہ لینے کی خاطر تو یہ آپ کا حق ہے. لیکن اگر آپ لڑائی جھگڑے سے بچتے ہوئے خاموشی اختیار کر لیں تو اللہ رب العزت کی طرف سے گارنٹی ہے، نبی علیہ السلام کی طرف سے گارنٹی ہے کہ جو حق پہ ہونے کے باوجود لڑائی جھگڑا ترک کر دے، میں اسے جنت میں ایک عظیم الشان محل کی گارنٹی دیتا ہوں، ضمانت دیتا ہوں. اس کے بعد باب نمبر 6، باب تحریم الغیبت والنمیمہ، غیبت اور چغل خوری کا حرام ہونا. یعنی کہ اس باب میں یہ بتایا جائے گا کہ اسلام میں غیبت بھی حرام ہے اور چغل خوری بھی حرام ہے، لیکن ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ آپ اپنے بھائی کی عدم موجودگی میں کوئی بھی ایسا لفظ بولتے ہیں، ایسا جملہ بولتے ہیں جس کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ اس کو معلوم ہو گیا تو اس کو برا لگے گا، تو اس کا نام کیا ہے؟ غیبت. اور چغل خوری کے بارے میں بتا چکا ہوں کہ آپ کا وہ بھائی موجود نہیں ہے اور آپ، یعنی کہ وہ بھائی جس کے خلاف بات ہوئی ہے وہ موجود نہیں ہے اور آپ اس کو جا کر بتاتے ہیں کہ فلاں آدمی نے آپ کے خلاف یہ باتیں کی ہیں، تو یہ کیا ہے؟ چغل خوری. البتہ یہاں پہ یہ بات معلوم رہے کہ اگر کسی مسلمان کے خلاف سازش کی جا رہی ہے قتل کرنے کی، تو یہاں پہ آپ خاموشی اختیار نہیں کریں گے بلکہ اس کو خبردار کریں گے کہ نکل جاؤ، اپنے آپ اپنی حفاظت کرو، تمہارے خلاف یہ سازش ہو رہی ہے، یہ لوگ تمہیں قتل کرنا چاہ رہے ہیں. حدیث نمبر 1543 1543 قاف. اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے امام بخاری کا اور امام مسلم کا. عن حمام، روایت ہے جناب حمام سے، ان کے حمام بن حارث النخعی الکوفی، قال، وہ کہتے ہیں کننا مع حذیفہ، کہ ہم مشہور و معروف صحابی جناب حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے. فقیل له، تو ان سے کہا گیا، ان رجلا یرفع الحدیث الی عثمان، کہ ایک آدمی ہے جو امیر المؤمنین خلیفہ راشد جناب عثمان بن عفان تک لوگوں کی باتیں پہنچاتا ہے. فقال حذیفہ، تو فرمایا اس عظیم الشان اور عظیم المقام صحابی جناب حذیفہ نے کہ میں نے سنا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ آپ فرما رہے تھے لا يدخل الجنت قطات، کہ جنت میں چغل خور داخل نہیں ہو سکتا. تو جناب حذیفہ نے اس موقع پہ حدیث کیوں بیان کی؟ تاکہ اس آدمی کو معلوم ہو جائے، کیونکہ تفصیلی روایات میں آتا ہے کہ وہ آدمی آیا تو اس موقع پہ لوگوں نے بتایا کہ یہ جناب عثمان بن عفان کو لوگوں کی باتیں بتاتا ہے. تو تب جناب حذیفہ نے یہ حدیث پڑھی تھی کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں چغل خور داخل نہیں ہو سکے گا. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ غیبت اور چغل خوری کا یہ مرض اگرچہ مسلمانوں کے سبھی طبقات میں موجود ہے، لیکن عورتوں میں یہ بیماری مردوں کے مقابلے میں زیادہ ہے. اس لیے عورتوں کو چاہیے کہ اس معاملے میں اپنے اوپر کنٹرول کریں. عام طور پہ عورتوں کی مجلس میں کیا ہو رہا ہوتا ہے، کسی نہ کسی عورت کی غیبت ہو رہی ہوتی ہے،
کوئی عورت اپنی بہو کی غیبت کر رہی ہوتی ہے، کوئی اپنی ساس کی غیبت کر رہی ہوتی ہے، کوئی اپنی بھابھیوں کی غیبت کر رہی ہوتی ہے، اور اس انداز سے محفل سجتی ہے، اور ایسی مجلس میں بیٹھنے کا عورتوں کو بڑا مزہ آتا ہے۔ جبکہ بتا چکا ہوں غیبت کسے کہتے ہیں کہ جس کے بارے میں آپ بات کریں اس کو وہ بات معلوم ہو تو اس کو کیا لگے؟ بری لگے۔ اب یہ کسی کے کپڑوں پہ تبصرہ کرنا کہ شادی پہ فلاں عورت نے ایسے کپڑے پہنے ہوئے تھے، بہت برے لگ رہے تھے، وہ اپنے آپ کو سمتی کیا ہے، فلاں عورت نے ایسے جوتے پہنے ہوئے تھے، کوئی اس کو اچھے نہیں لگ رہے تھے، اس قسم کی ساری گفتگو غیبت کا حصہ بن جاتی ہے۔ حدیث نمبر 1544 1544 میم، اس حدیث کو روایت کرنے والے امام کون سے؟ امام مسلم۔ عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، روایت ہے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اتدرون ما الغیبہ، کیا تم لوگ جانتے ہو کہ غیبت کیا ہے؟ غیبت کس کو کہتے ہیں؟ تو غیبت کی تعریف آپ کن سے پوچھ رہے ہیں؟ صحابہ کرام سے۔ ان سے کیوں پوچھ رہے ہیں، خود کیوں نہیں بتا رہے؟ یہ آپ کی ٹیچنگ کا بہترین طریقہ کار ہے، پہلے ان سے پوچھا جائے، ان کو جواب دینے کا موقع دیا جائے، وہ اپنی عقل کو لڑائیں۔ اگر ان میں سے کسی کا جواب صحیح نکلتا ہے تو آپ اس کی حوصلہ افزائی کریں، اس کو داد دیں، اس کو شاباش دیں، دعائیں دیں۔ اور اگر ان میں سے کوئی بھی درست جواب نہیں دے پاتا تو پھر آپ درست جواب بتائیں، چونکہ آپ نے سوال و جواب کے انداز میں تعریف کی ہوگی غیبت کی یا کسی اور چیز کی، تو آپ کا یہ جواب لوگوں کے ذہنوں میں نقش ہو جائے گا۔ تو آپ کہتے ہیں کیا تم لوگ جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ قالوا، انہوں نے کہا، کنہوں نے؟ صحابہ کرام نے کہا، اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ قال، تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ذکرک اخاک بما یکرہ، تمہارا اپنے بھائی کا تذکرہ اس انداز سے کرنا کہ وہ انداز اس کو ناپسند لگے۔ تم اپنے بھائی کا تذکرہ ایسی گفتگو کے ساتھ کرو جو گفتگو اس کو بری لگے، اس کو اچھی نہ لگے، یہ کیا ہے؟ یہ غیبت ہے۔ قیل، آپ سے کہا گیا، آپ سے گزارش کی گئی، آپ سے عرض کی گئی، افرأیت ان کان فی اخی ما اقول، آپ یہ بتائیں کہ اگر میرے اس بھائی میں وہ چیز موجود ہو جو میں کہہ رہا ہوں تو پھر، یعنی کہ میں نے اس کا تذکرہ کیا ہے کسی مجلس میں مانتا ہوں، لیکن میں نے اس کے جس عیب کا تذکرہ کیا وہ اس میں موجود ہے، میں نے سچ کہا ہے، غلط نہیں کہا، تو پھر آپ نے کہا ان کان فیہ ما تقول فقد اغتبتہ، اگر اس میں وہ عیب موجود ہے جس کا تو نے تذکرہ کیا ہے تو تو نے اس کی غیبت کی ہے، وَإِن لَمْ يَكُنْ فِيهِ، اور اگر اس میں یہ عیب موجود نہیں ہے، فقد بہتہ، تو نے اس کے اوپر تہمت لگائی ہے، الزام لگایا ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ اگر ہم ان احادیث پہ عمل کریں تو ہماری بہت سی محفلوں کی رونقیں ختم ہو جائیں، کیونکہ ہماری محفلیں سجتی ہیں کس سے؟ چغلی سے، غیبت سے۔ تو جب ہماری یہ مجلسیں بے رونق ہو جائیں گی تو پھر غیبتوں کی جگہ، تہمتوں کی جگہ کون لے گا؟ قرآن لے گا، نبی علیہ السلام کی احادیث لیں گی۔ تو دیکھیں یہ ساری زبان کی آفتیں ہیں، غیبت کرنا زبان کی آفت ہے، تہمت لگانا زبان کی آفت ہے، چغلی کرنا زبان کی آفت ہے، لڑائی جھگڑا کرنا زبان کی آفت ہے۔ باب نمبر 7، باب تحریم قول الزور، جھوٹ کہنے کی حرمت کا بیان، یعنی کہ جھوٹ کہنا کیا ہے؟ حرام ہے۔ حدیث نمبر 1545 1545 خا کا مطلب کیا ہے؟ اس حدیث کو روایت کرنے والے کون سے امام ہیں؟ امام بخاری رحمہ اللہ۔
عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، روایت ہے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، من لم یدع قول الزور والعمل به، جو جھوٹ کہنا ترک نہ کرے اور جھوٹ کے مطابق عمل کرنے سے گریز نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ کو اس کے کھانے کو ترک کرنے کی اور مشروب کو ترک کرنے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ یہ کس کا تذکرہ ہو رہا ہے؟ روزے دار کا۔ کس کا تذکرہ ہو رہا ہے؟ روزے دار کا۔ آپ ادھر یہ روزے دار کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس حدیث کے ذریعے پیغام دینا چاہتے ہیں کہ روزے کی حالت میں کھانے سے بچنا یہ کافی نہیں ہے۔ روزے کی حالت میں پانی سے گریز کرنا، دور رہنا، یہ کافی نہیں ہے، بلکہ جیسے آپ اجتناب کرتے ہیں روزے کی حالت میں کھانے پینے سے، ایسے ہی آپ کو چاہیے کہ آپ اجتناب کریں جھوٹ بولنے سے اور جھوٹے طریقے اختیار کرنے سے۔ یہاں پہ لفظ آپ نے کیا بولا؟ قول الزور۔ زور اور کذب میں کیا فرق ہوتا ہے؟ زور جو ہے یہ جھوٹ کی اقسام میں سے ایک قسم ہے۔ جھوٹ کا تعلق کسی تیسرے شخص کے حق سے ہوگا، یعنی کہ وہ جھوٹ جس کی وجہ سے کسی آدمی کا حق جو ہے وہ دبا لیا جائے، اس پہ قبضہ کر لیا جائے، تو یہ کیا ہے؟ یہ زور ہے۔ اس لیے روزے کی حالت میں جھوٹی گواہیاں دینا اور روزے کی حالت میں یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ فلاں شخص بھی عالم الغیب ہے، یہ زور ہے۔ یہ کہنا کہ اللہ کے ساتھ ساتھ فلاں قبر والے بیٹا دے سکتے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ زور ہے۔ تو روزے کی حالت میں شرکی الفاظ سے بھی بچا جائے اور روزے کی حالت میں کسی انسان کے خلاف جھوٹ بولنے سے بھی گریز کیا جائے۔ اس کے بعد ہے باب نمبر 8، باب ما جاء فی ذی الوجہین، جو آیا ہے دو رخے کے بارے میں، دو منہ والے شخص کے بارے میں۔ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے منہ کتنے ہوتے ہیں؟ دو۔ حدیث نمبر 1546 1546 قاف، اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے۔ کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، روایت ہے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، وہ کہتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، تجد من شرار الناس یوم القیامہ عند اللہ ذی الوجہین الذی یأتی ہؤلاء بوجہ وہؤلاء بوجہ، آپ بدترین لوگوں میں سے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کو پائیں گے جو دو منہ والا ہوگا۔ بدترین قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں جو بدترین لوگ ہوں گے، بہت برے لوگ ہوں گے، ان میں سے آپ کس کو پائیں گے؟ ذی الوجہین، ایسے شخص کو جس کے دو منہ ہوں گے۔ دو منہ ہوں گے اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے خود ہی وضاحت کر دی۔ فرمایا الذی یاتی ہؤلاء بوجہ وہؤلاء بوجہ، دو منہ والا وہ شخص ہے جو ان لوگوں کے پاس ایک چہرہ لے کر آتا ہے اور دوسرے لوگوں کے پاس دوسرا چہرہ لے کر جاتا ہے۔ تو کیا کسی آدمی کے واقعی دو چہرے ہوتے ہیں؟ کیا مراد ہے پھر اس سے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ ان لوگوں کے پاس بیٹھتا ہے تو ان کے خلاف گفتگو کرتا ہے، ان کے پاس بیٹھتا ہے تو ان کے خلاف گفتگو کرتا ہے۔ اس انداز سے لوگوں کو آپس میں لڑاتا ہے، ان کو آپس میں متنفر کرتا ہے، ان میں آگ لگاتا ہے۔
وفی روایت لہما، اور بخاری مسلم کی ایک روایت میں ہے ان شر الناس ذو الوجہین، بے شک لوگوں میں سے بدترین شخص وہ ہے جو دو منہ والا ہو. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ منافق قسم کا انسان جو ان کے خلاف، ان کے پاس پہنچ کر ان کے خلاف باتیں کرے، ان کے پاس بیٹھ کر ان کے خلاف باتیں کرے، یہ اللہ رب العزت کے ہاں مبغوض ترین انسانوں میں سے ایک ہے، ناپسندیدہ ترین انسانوں میں سے ایک ہے. اس کے بعد باب نمبر 9، باب المجاہرۃ بالمعاصی، گناہوں کے بارے میں اعلان کرنا، گناہوں کو ظاہر کرنا، اعلانیہ طور پہ گناہ کرنا. حدیث نمبر 1547، 1547 قاف. اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا. عن ابی ہریرہ قال، روایت ہے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، وہ کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا کہ آپ فرما رہے تھے کل امتی معافا الا المجاہرین، میری ساری کی ساری امت کو معافی مل جائے گی سوائے ان لوگوں کے جو اعلانیہ طور پہ گناہ کرنے والے ہیں. انسان سے اگر کبھی گناہ ہوتا ہے تو اس کو اللہ سے شرم کرنی چاہیے، لوگوں سے شرم کرنی چاہیے، چھپ کے گناہ کرے. لیکن جو اعلانیہ طور پہ گناہ کرے اور کہے مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ کہ مجھے نہ لوگوں کی پرواہ ہے نہ اللہ رب العزت کی پرواہ ہے. تو فرمایا نبی علیہ السلام نے میری ساری کی ساری امت کو معافی مل جائے گی سوائے ان لوگوں کے جو اعلانیہ طور پہ گناہ کرنے والے ہوں یا خفیہ طور پہ گناہ کرنے کے بعد اس گناہ کو لوگوں میں ظاہر کرنے والے ہوں، خود ہی بتانے والے ہوں. آپ فرماتے ہیں وَإِنَّ مِنَ الْمُجَاهَرَةِ أَن يَعْمَلَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ عَمَلًا، اور بے شک اعلانیہ گناہ کی اقسام میں سے ایک قسم یہ ہے کہ کوئی آدمی رات میں کوئی عمل کرے. کیا مطلب؟ گناہ، کہ کوئی شخص رات میں کوئی عمل کرے ثم یصبح وقد سترہ اللہ، پھر صبح اس حال میں کرے کہ اللہ نے اس پہ پردہ ڈال رکھا ہو، اس کا عیب اللہ نے کسی کو معلوم نہ ہونے دیا ہو. فیقول، تو وہ کیا کرتا ہے صبح اٹھ کے؟ وہ کہتا ہے یا فلان، اے فلان، اے میرے فلان دوست، عملت البارحۃ کذا وکذا، میں نے گزشتہ رات یہ کام کیا ہے، یہ گناہ کیا ہے. وقد بات یسرہ ربہ، جبکہ اس نے رات اس حال میں گزاری ہے کہ اس کے رب نے اس پہ پردہ ڈال رکھا تھا. ویصبح، اور وہ صبح کرتا ہے یکشف ستر اللہ عنہ، اللہ نے اس پہ پردہ ڈال رکھا ہے اس پردے کو اتار دیتا ہے، کھول دیتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ مجرم ہے. رات کو آپ سے گناہ سرزد ہو گیا، دنیا کو معلوم نہیں ہو سکا، صبح خود ہی آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ میں کوئی شرم و حیا نہیں ہے، آپ میں رب کا ڈر نہیں ہے، آپ میں خوف نہیں ہے. تو یہاں پہ اس حدیث کو دلیل بنائیں گے کون لوگ؟ اس حدیث کو شاید وہ لوگ دلیل بنا لیں جن کا عقیدہ یہ ہے کہ کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرنے والے جو ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کہاں رہیں گے؟ جہنم میں رہیں گے. کیونکہ یہاں پہ آیا کہ میری ساری امت کو معافی مل جائے گی سوائے ان کے جو اعلانیہ طور پہ گناہ کرنے والے ہوں. اس کا مطلب یہ کہ ان کو معافی نہیں ملے گی. تو کیا واقعی ایسا ہے کہ اعلانیہ طور پہ گناہ کرنے والوں کے لیے کوئی معافی نہیں ہے؟ قرآن پڑھیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ ایک ہی گناہ ہے جس کی اگر آپ زندگی میں توبہ نہیں کرتے تو آخرت میں اس کے لیے کوئی معافی نہیں ہے.
وہ کون سا گناہ ہے؟ شرک کا۔ دیگر گناہوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، دیگر گناہوں کو چاہوں گا تو معاف کر دوں گا۔ لیکن یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ جو اعلانیہ گناہ کرے اس کے لیے معافی نہیں ہے۔ دونوں میں تطبیق کیسے ہوگی؟ اس تضاد کو آپ کیسے دور کر سکتے ہیں؟ ان الفاظ کا مطلب یہ ہوگا کہ ابتدائی طور پہ اعلانیہ گناہ کرنے والے کو کوئی معافی نہیں ملے گی۔ ہاں یہ ممکن ہے کہ بعد میں اسے معافی ملے۔ وہ معافی ایسے بھی ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ خود ہی اس کو اپنی رحمت کی لپیٹ میں لے لیں، یا اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی نبی کو شفاعت کا موقع دیں اور اس نبی کی شفاعت سے اس کو معافی مل جائے، یا اللہ رب العزت اپنے فرشتوں کو شفاعت کا موقع دیں اور فرشتوں کی شفاعت سے اس کو معافی کا موقع مل جائے، یا اللہ تعالیٰ عام مومنوں میں سے کسی کو شفاعت کا موقع دیں اور اس کی شفاعت کی وجہ سے معافی مل جائے۔ تو بہرحال یہ حدیث بڑی عظیم ہے، یہ ہمیں سبق دے رہی ہے کہ گناہوں کو ظاہر نہیں کرنا چاہیے، اور اس میں کئی حکمتیں ہیں۔ ان حکمتوں میں سے یہ ہے کہ جب ایک آدمی اعلانیہ گناہ کرے گا تو اس کو دیکھ کر دوسرے لوگوں میں بھی جرأت پیدا ہوگی، جسارت پیدا ہوگی، وہ بھی یہ گناہ کرنا شروع کر دیں گے اور کوئی بھی اس سے نہیں ڈرے گا، کوئی بھی شرم و حیا نہیں کرے گا۔ اس انداز سے برائی تیزی کے ساتھ معاشرے میں پھیلتی ہے، لیکن اگر کوئی سڑک پہ گناہ کرنے والا نہ ہو، اپنا گناہ جو گھر کے اندر کیا باہر بتانے والا نہ ہو، تو باقی لوگوں کو جرأت نہیں ملے گی کہ وہ بھی اس گناہ کا ارتکاب کریں۔ اس کے بعد ہے باب نمبر 10، باب النہی عن السباب، برا بلا کہنے کی، گالیاں دینے کی ممانعت۔ حدیث نمبر 1548 1548 قاف۔ اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے، کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا۔ عن عبداللہ بن مسعود ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، روایت ہے جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے کہ بے شک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، کہ مسلمان کو برا بلا کہنا کیا ہے؟ فسق و فجور ہے، گناہ ہے، اور مسلمان سے قتال کرنا، لڑنا، وہ کیا ہے؟ کفر ہے۔ اور یہاں پہ ہمیں رکنا ہوگا، اس مسئلے کو کچھ واضح کرنا ہوگا۔ اس حدیث میں مسلمان سے قتال کو، لڑائی کو کیا قرار دیا گیا ہے؟ کفر۔ تو کیا مسلمان سے جب مسلمان لڑے تو کافر ہو جاتا ہے؟ یہ سوال ہے۔ جواب یہ ہے کہ کافر نہیں ہوتا۔ دلیل کیا آپ کے پاس؟ کہتے ہیں دلیل ہمارے پاس قرآن سے بھی ہے اور نبی علیہ السلام کی حدیث سے بھی ہے۔ قرآن سے کیا دلیل ہے؟ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اگر دو مومن گروہ لڑ پڑیں، قتال کریں، تو فرمایا ان میں کیا کرو؟ صلح کرا دو۔ اگر ان میں سے کوئی دوسرے پہ ظلم و زیادتی کرے تو تم اس سے لڑائی لڑو جو ظلم و زیادتی کر رہا ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف پلٹ آئے، لوٹ آئے۔ تو اس آیت سے کیا پتا چلا کہ دونوں گروہ جو آپس میں لڑ رہے ہیں وہ کیا ہیں؟ مومن ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، اگر دو مومن گروہ لڑ پڑیں، اور پھر اللہ کہہ رہے ہیں ان میں صلح کروا دو۔ اگر ان میں سے ایک کافر ہو چکا تو صلح کس بات کی؟ دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں کو وہ حدیث یاد ہوگی کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ ارشاد فرما رہے تھے تو حسن آ گئے، حسن بن علی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آپ کے نواسے، آپ کے نواسے، جن کو آپ نے کہا تھا کہ دنیا میں میرے دونوں کیا ہیں؟ پھول ہیں،
وہ تشریف لے آئے تو آپ نے انہیں پکڑا اور انہیں پکڑ کے کہا ان ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا کیا ہوگا؟ سردار ہوگا. لعل اللہ یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے اس بیٹے کے ذریعے دو مسلمان گروہوں میں کیا کروا دے گا؟ سلو کرا دے گا. تو پھر ایسا ہوا یا نہیں ہوا؟ ہوا. لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول نے کیا کہا یہاں پہ کہ میرا یہ بیٹا امید ہے کہ دو مسلمان گروہوں میں سلو کرائے گا. تو دو لڑنے والے گروہوں کو کیا قرار دیا گیا؟ مسلمان. اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان سے لڑے تو اس سے کافر نہیں ہوتا. لیکن ان الفاظ نے یہ بتا دیا ہے کہ مسلمان سے لڑنا کوئی معمولی جرم نہیں ہے. مسلمان سے لڑنا اتنا بڑا جرم ہے کہ شریعت نے اس کے اوپر کفر کا لفظ استعمال کیا ہے، اگرچہ اس سے مراد کفر اکبر نہیں بلکہ کفر اصغر ہے. کیسے پتا چلا کہ کفر اصغر ہے؟ اسی آیت اور حدیث سے جو بھی میں نے پیش کی ہے، کیونکہ اللہ قرآن میں ان کو مومن قرار دے رہے ہیں آپس میں لڑنے کے باوجود، اور نبی علیہ السلام بھی اپنی حدیث میں دونوں کو کیا قرار دے رہے ہیں؟ مسلمان. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ لوگ اس سے کافر نہیں ہوتے. لیکن اس سے پیغام مل گیا کہ مسلمان سے لڑنے سے کیا کرنا چاہیے؟ گریز کریں، کیونکہ اگرچہ یہ کفر اکبر نہیں ہے، اگرچہ یہ شرک نہیں ہے، لیکن اس کے اوپر کفر کا لفظ استعمال ہوا ہے. پتہ چلا کہ معمولی جرم نہیں ہے، معمولی گناہ نہیں، بڑا گناہ ہے. اس کے بعد باب نمبر 11، باب النہی عن التحاسد والتدابر والظن، ایک دوسرے سے حسد کرنے کی ممانت، ایک دوسرے سے اراض کرنے کی ممانت اور بدگمانی کی ممانت. کیونکہ شریعت آپ کو روکتی ہے حسد کرنے سے، شریعت آپ کو روکتی ہے اپنے بھائی سے منہ موڑ لینے سے، گریز کرنے سے، اور شریعت بدگمانی سے روکتی ہے. ان تین چیزوں کا تذکرہ اس حدیث میں ہوگا جو ہم ابھی پڑھنے والے ہیں. یہاں پہ ایک سوال ہے، حسد کہتے کس کو ہیں؟ دوسرے کے پاس چیز کو، یعنی کہ میرے پاس نہیں ہے کسی کے پاس ہے. عام طور پہ حسد کی یہ تعریف کی جاتی ہے کہ کسی کے پاس کوئی نعمت ہو تو آپ چاہیں کہ وہ نعمت اس سے جاتی رہے اور مجھے مل جائے. لیکن یہ حسد کی پوری تعریف نہیں ہے. حسد کی پوری تعریف یہ ہے کہ کسی کے پاس کوئی نعمت ہو اور آپ کو بری لگے، چاہے آپ یہ خواہش کریں کہ وہ نعمت اس سے چھن کے مجھے مل جائے، چاہے آپ یہ خواہش نہ کریں. لیکن کسی کے پاس کوئی نعمت ہونا، مثال کے طور پہ اس کے پاس اچھی گاڑی ہے اور آپ کو اس کی یہ گاڑی اس کے پاس ہو، یہ آپ کو اچھا نہ لگے. چاہیے یہ کہ جب آپ کے مسلمان بھائی کے پاس کوئی اچھی گاڑی آئے آپ اس کو مبارکباد دیں اور آپ اللہ کا بھی شکر ادا کریں کہ یا اللہ تو نے میرے مسلمان بھائی کی عزت میں اضافہ کیا ہے. کسی کے پاس بیٹے ہیں، آپ کے پاس نہیں ہیں، یہ بہت کم ہے. جس کے پاس بیٹے ہیں اس سے حسد کرنے کی بجائے آپ کیا کریں؟ اس کو دعائیں دیں اور اپنے لیے آپ اللہ تعالیٰ سے یہ نعمت مانگیں. لیکن اگر اس کے پاس یہ اولاد جو موجود ہے آپ کو بری لگتی ہے، اس کے بچوں کو دیکھ کے آپ کو افسوس ہوتا ہے کہ اس کو کیوں بچے مل گئے، کیوں بیٹے مل گئے، تو یہ چیز حسد ہے اور یہ بہت بڑا جرم ہے. کیونکہ آپ جب اس سے حسد کر رہے ہیں دراصل آپ اللہ کے فیصلے پہ اعتراض کر رہے ہیں کہ اللہ نے اس کو بیٹے کیوں دیے جبکہ یہ تو بیٹوں کے لائق نہیں تھا. اللہ نے اس کو گاڑی کیوں دی جبکہ گاڑی کے لائق نہیں تھا. حدیث نمبر 1549 1549 قاف، اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے. کس کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، روایت ہے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایاکم والظن، بچو کس چیز سے؟ بدگمانی سے.
بچو، ایاکم الظن، بدگمانی سے بچو. فإن الظن اکذب الحدیث، کیونکہ بدگمانی جھوٹی بات. جھوٹی ترین گفتگو ہے. ولا تحسسوا، اور کسی کے عیب نہ ڈھونڈو. ولا تجسسوا، کسی کے جاسوسی نہ کرو. ولا تناجشوا، قیمت بڑھانے کے لیے کسی چیز کی قیمت نہ لگاؤ. قیمت بڑھانے کے لیے کسی چیز کی قیمت نہ لگاؤ. یعنی کہ آپ کو چیز خریدنا نہیں چاہتے لیکن پھر بھی آپ قیمت لگا رہے ہیں، میں اتنے میں خریدوں گا، اتنے میں خریدوں گا. کیوں؟ تاکہ قیمت بڑھ جائے، اس کا فائدہ ہو جائے جو بیچ رہا ہے. اس سے کیا ہوگا؟ خریدنے والوں کا کیا ہوگا؟ نقصان ہوگا. ولا تحاسدوا، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو. ولا تباغضوا، اور ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو. ولا تدابروا، ایک دوسرے سے اعراض نہ کرو. وکونوا عباد اللہ اخوانا، اور تم ہو جاؤ اے اللہ کے بندو بھائی بھائی. بڑی ہی عظیم یہ نصیحتیں ہیں. ایسی حدیثیں پڑھ کر معلوم ہوتا ہے کہ دین اسلام کتنا عظیم ہے. آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. یوٹیوب پہ نئے سے نئے کلپ بن کر آتے ہیں. کن لوگوں کے؟ کہ فلاں کے گھر میں کیمرہ ہم نے لگایا تو پکڑا گیا، وہ یہ کر رہا تھا. فلاں کے گھر میں ہم نے کیمرہ بھیجا تو وہ پکڑا گیا، وہ یہ کر رہا تھا. تو کیا اس انداز سے مسلمانوں کی عیب تلاش کرنا جائز ہے؟ بالکل جائز نہیں. الا یہ کہ کوئی بہت بڑا مجرم ہو جس کو حکمران پکڑنا چاہتے ہو، سزا دینا چاہتے ہو، لیکن وہ اپنا جرم مانتا نہ ہو، جرم چھوڑنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے اور جرم کو قبول بھی نہیں کرتا. تو وہاں اگر حکومت کو کیمرے لگاتی ہے اس کو پکڑنے کے لیے تاکہ اس کو سزا دی جائے تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہوگا. لیکن ہر آدمی دوسرے آدمی کی پرائیویسی میں مداخلت کرے، اس کے گھر میں کیمرے لگائے اور اس کا پیچھا کرنے کی کوشش کرے، لوگوں کو اس کے بارے میں فون کرے مجھے بتانا کہاں گیا، کیا کیا، تو یہ انداز قابل قبول نہیں ہے. اس کے بعد حدیث نمبر 12، باب من قال لاخیہ یا کافر، جو اپنے بھائی سے کہے اے کافر، یعنی کہ اس کا کیا حکم ہے، اس پہ اس کا وبال کیا ہے اور وہ کیا کرے. جو اپنے مسلمان بھائی سے کیا کہہ بیٹھے؟ کافر، اے کافر. حدیث نمبر 1550 قاف. اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا. عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، روایت ہے جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایما رجل قال لاخیہ یا کافر، جو بھی آدمی اپنے بھائی کے بارے میں کہے اے کافر، اپنے بھائی سے کہے اے کافر، فقد باء بها احدہما، تو ان میں سے ایک اس کو لے کر واپس آئے گا. یعنی کہ تکفیر کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ دو دھاری تلوار ہے. اگر آپ اس پہ چل گئی جس پہ آپ نے چلانے کی کوشش کی ہے تو ٹھیک، ورنہ یہ کس کو قتل کرے گی؟ آپ کو قتل کرے گی. اگر آپ کسی کو کافر کہتے ہیں وہ کافر ہوا تو ٹھیک، اگر وہ کافر نہ ہوا تو پھر یہ الفاظ آپ کے لیے بوجھ بن جائیں گے. ان الفاظ کا بوجھ آپ اٹھا نہیں سکیں گے. پھر دیکھ لیں، ایما رجل، جو بھی آدمی قال لاخیہ، اپنے بھائی سے کہے یا کافر یا کافر، فقد باء بها، تو اس تکفیر کے ساتھ واپس پلٹے گا ان میں سے کوئی ایک. حدیث نمبر 1551 1551 خا.
اس حدیث کو روایت کرنے والے امام بخاری عن ابی ذر رضی اللہ عنہ، روایت ہے جناب ابو ذر رضی اللہ عنہ سے، انہ سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ انہوں نے سنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ آپ فرما رہے تھے، لا یرمی رجل بالفسوق، کوئی بھی آدمی کسی آدمی پہ فسق و فجور کی تہمت نہیں لگاتا، ولا یرمیہ بالکفر، اور نہ ہی اس پہ کفر کی تہمت لگاتا ہے، الا ارتدت علیہ، مگر یہ جو تہمت ہے، یہ جو تکفیر ہے، واپس اسی پہ لوٹ کر آئے گی، ان لم یکن صاحبہ کذالک، اگر اس کا صاحب اس طرح نہ ہو۔ کون سا صاحب؟ جیسے کہنے والی جس کو کہا جا رہا ہے، جس کو کہا گیا کافر، اگر وہ کافر ہوا تو ٹھیک، اگر وہ کافر نہ ہوا تو پھر یہ تکفیر واپس آئے گی اور اسی کے کھاتے میں جمع ہوگی جس نے کسی کو کیا قرار دیا ہے؟ کافر قرار دیا۔ تو اس سے پتہ چلا مسلمان کو کافر قرار دینا نہایت خطرناک ہے۔ لیکن یہ بات معلوم رہے، اگر کوئی کسی کو کسی تعویل کی وجہ سے کافر قرار دیتا ہے تو امید ہے اس کے لیے گنجائش نکل آئے گی، جیسا کہ جناب عمر فاروق نے کہا تھا، کس کے بارے میں؟ حاطب بن ابی بلتع کے بارے میں، جو بدری صحابی تھے، بدر کی لڑائی میں شریک ہوئے، لیکن بعد میں انہوں نے اپنے گھر والوں کو لیٹر لکھا، مکہ والوں کو لیٹر لکھا، اور اس میں بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پہ حملہ کرنے والے ہیں۔ جب یہ بات واضح ہو گئی تو جناب عمر فاروق نے کہا تھا، اللہ کے رسول مجھے اجازت دیں میں اس منافق کو قتل کر دوں۔ تو لفظ کیا بولا ہے؟ منافق۔ تو وہاں پہ منافق کہنے کی گنجائش موجود تھی، چونکہ حاطب بن ابی بلتع نے ایسا عمل کیا تھا جو عمل نہایت خطرناک ہے، انسان کو کئی دفعہ کافر بنا دیتا ہے۔ جناب عمر فاروق نے سمجھا کہ کافر ہو گئے ہیں، لیکن آپ نے ان کے ان الفاظ کی تائید نہیں کی۔ تو اگر کوئی کسی تعویل کی وجہ سے کسی کو کافر کہہ بیٹھے تو امید ہے اس کے لیے گنجائش نکل آئے گی، لیکن آپ اتنی جلدی کسی کو کافر نہ کہیں، کیونکہ جن الفاظ جس عمل کی وجہ سے آپ کسی کو کافر سمجھ رہے ہیں، ہو سکتا ہے اس کے پیچھے کوئی مسئلہ ہو۔ مثال کے طور پہ وہ حدیث جس میں آتا ہے کہ ایک آدمی خوشی کی وجہ سے کیا کہہ بیٹھا، انتہائی خوشی کے عالم میں کہہ بیٹھا کہ یا اللہ تو واقعی میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں۔ اب یہ الفاظ کفریہ ہیں، لیکن وہ آدمی کافر نہیں ہوا، کیونکہ انتہائی خوشی کی وجہ سے بے اختیار ہو کر اس نے الفاظ ادا کیے۔ وہ ایسے الفاظ ادا نہیں کرنا چاہتا تھا، اس کی زبان سے نکل گئے، کہنا چاہتا تھا کہ تو میرا رب ہے اور میں تیرا کیا ہوں؟ بندہ ہوں، لیکن الٹ الفاظ منہ سے نکال بیٹھا۔ ایسے ہی وہ آدمی جس نے شدت خوف کی وجہ سے کیا کیا تھا، کفر کا ارتکاب کر بیٹھا تھا، ہم اس کو کافر نہیں کہہ رہے، لیکن جو اس کے الفاظ ہیں اس میں کفر موجود تھا۔ یہ کون آدمی ہے؟ جس نے فوت ہونے سے پہلے کہا تھا اپنے بیٹوں سے کہ میں نے بڑے گناہ کیے ہیں، اگر مجھے اللہ نے پکڑ لیا تو اللہ مجھے ایسی سزا دے گا جیسی اس نے کبھی کسی کو نہیں دی ہوگی۔ کیا کہہ رہا ہے؟ اگر مجھے اللہ نے پکڑ لیا۔ اگر کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ اللہ کی قدرت میں کیا کر رہا ہے؟ شک کر رہا ہے، سمجھتا ہے کہ شاید میں کوئی طریقہ اختیار کروں تو میں اللہ کے کنٹرول سے نکل جاؤں، اللہ سے بے قابو ہو جاؤں، اللہ کے ہاتھ نہ ہوں۔ اس کے لیے اس نے اپنے بیٹوں سے کہا تھا کہ میں فوت ہو جاؤں تو میرے جسم کو کیا کر دینا؟ جلا دینا، آگ لگا دینا، پھر جب میرا جسم بالکل کیا ہو جائے، باریک سا ہو جائے، ریزہ ریزہ ہو جائے،
تو تب میری راکھ کو ہوا میں بکھیر دینا، اڑا دینا. اور کہا تھا کیوں کہ اگر اللہ نے مجھے پکڑ لیا تو اللہ مجھے وہ عذاب دے گا، وہ سزا دے گا جو اللہ نے کبھی کسی کو نہیں دی ہوگی. جی. تو وہ سمجھ رہا تھا کہ میں نے ایسا طریقہ نکال لیا ہے جس طریقے کو اپنانے سے میں اللہ کی پکڑ سے بچ جاؤں گا. جی. تو اللہ کی قدرت کے بارے میں اس انداز سے شک کرنا کیا ہے؟ کفر ہے. کیونکہ اللہ کے بارے میں عقیدہ ہونا چاہیے ان اللہ علی کل شیء قدیر. کوئی بھی کام اللہ کے لیے ناممکن نہیں ہے، اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے. لیکن بہرحال ان لوگوں کو کافر قرار نہیں دیا گیا. اس لیے کسی بھی مسلمان کو نام لے کر اشارہ کر کے کافر قرار دینے سے بچنا چاہیے، اس سے گریز کرنا چاہیے. تو اگر آپ کسی کو کافر کہیں گے وہ کافر ہوا تو ٹھیک، ورنہ یہ فتویٰ آپ کے خلاف واپس آئے گا اور آپ پہ پڑے گا. ایک حدیث ہے بخاری شریف کی، اس میں الفاظ یہاں تک آئے ہیں وَمَن رَمَى مُؤْمِنًا بِكُفْرٍ فَهُوَ كَقَتْلِهِ. جو کسی مسلمان پہ کفر کا فتویٰ لگائے تو وہ ایسے ہی ہے جیسے اس کو قتل کر رہا ہو. اس کے بعد باب نمبر 13. باب کیا ہے؟ باب النہی عن اللعن، لعنت کرنے کی ممانت، کہ کسی کو آپ ملعون قرار دیں، اس کی ممانت یہ منع ہے، یہ درست نہیں ہے. حدیث نمبر 1552 1552 میم. اس حدیث کو روایت کرنے والے امام کون سے؟ امام مسلم. عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا ينبغي لصدیق ان يكون لعانا. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صدیق کے شان نہیں ہے کہ وہ کیا ہوں؟ لعنت کرنے والے ہوں. کیا مطلب ہے ان الفاظ کا؟ صدیق سے مراد ابو بکر صدیق ہیں یا سب لوگ ہیں؟ سب لوگ. امام بہقی شعب الایمان میں ام المومنین عائشہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابو بکر صدیق کے پاس سے گزرے تو وہ اس موقع پہ لعنت کر رہے تھے اپنے کسی غلام لونڈی وغیرہ پہ. تو تب اللہ کے رسول نے کہا تھا لا ينبغي لصدیق ان يكون لعانا، کہ ابو بکر کے لیے مناسب نہیں ہے، ان کے شان نہیں ہے کہ وہ کیا ہوں؟ کسی پہ لعنت کرنے والے ہوں. تو اس سے پتہ چلا کہ کسی پہ بھی لعنت نہیں کرنی چاہیے، لعنت کرنے سے گریز کرنا چاہیے، کیونکہ لعنت کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے دوری. یہ دیکھیں حدیث 1553 میم 1553 میم. اس حدیث کو روایت کرنے والے امام کون سے؟ امام مسلم. عن عمران بن حسین قال، روایت ہے عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے، وہ کہتے ہیں بینما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بعض اسفاری، جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے کسی سفر میں تھے، وامرأۃ من الانصار علی ناقۃ، اور انصاریوں کی ایک عورت اپنی اونٹنی پہ تھی، فزجرت، وہ اونٹنی تھک گئی، اونٹنی کیا ہو گئی؟ تھک گئی. فلعنتها، تو اس عورت نے اس پہ لعنت بھیجی. کس پہ؟ اونٹنی پہ. فسمع ذلك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ بات سنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے. فقال، تو آپ نے کہا خذوا ما علیہا، جو کچھ اس اونٹنی پہ موجود ہے اس کو کیا کرو؟ پکڑ لو، اتار لو، اس کو سنبھال لو. ودعوها، اور اس اونٹنی کو کیا کر دو؟ چھوڑ دو. کیوں؟ فإنها ملعونة، کیونکہ یہ ملعون ہے، تم لوگوں نے اس پہ کیا کی ہے؟ لعنت بھیجی ہے. جب اس پہ لعنت بھیجی ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ سواری اب اللہ کی رحمت سے محروم ہے. اس لیے آپ نے کہا کہ سامان اپنا پکڑ لو اور اس کو چھوڑ دو. عمران کہتے ہیں حدیث کے راوی فَكَأَنِّي أَرَاهَا، گویا کہ میں اس اونٹنی کو اب بھی دیکھ رہا ہوں. تمشی فی الناس، وہ لوگوں میں چل پھر رہی ہے. ما یعرض لها احد، کوئی بھی اس سے تعرض کرنے والا نہیں ہے، کوئی بھی اس کو پکڑنے والا نہیں ہے، کوئی بھی اس کو تنگ کرنے والا نہیں ہے.
تو ان دو حدیثوں سے پتہ چلا کہ کسی بھی مسلمان پہ لعنت کرنے سے کیا کرنا چاہیے؟ گریز کرنا چاہیے. چاہے اس سے کوئی بڑا گناہ سرزد ہو رہا ہو، آپ اس کو سمجھائیں، اس کو نصیحت کریں، لیکن آپ یعنی کہ اس کو ملعون قرار دیں، اس پہ لعنتیں بھیجیں، تو وہ چیز کیا ہو جائے گی؟ اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائے گی، اور پھر آپ کو ہی اس سے نقصان ہوگا، جیسا کہ اس عورت کو نقصان ہوا کہ اس اونٹنی سے وہ کیا ہوگی؟ محروم ہوگی. یہیں پہ آج کے درس کا اختتام کرتے ہیں. اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں نبی علیہ السلام کی احادیث کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اس کتاب کو مکمل کرنے کے اللہ تعالی توفیق دے، ایمان کی حالت میں، سلامتی کی حالت میں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.